نگار نایاب کی کہی ہوئی باتیں سوچ رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران جنید آ جاتا ہے تو نایاب جلدی سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ جنید کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہی تو اس گھر کا دستور ہے، یہاں سچ بولنے والے کو ہمیشہ سزا ملتی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہی ہیں سچ ہے، جھوٹ نہیں بول رہی ہیں آپ بس پریشان مت ہوں۔ اسی دوران نایاب جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو اسے چکر آ جاتا ہے، تو جنید جلدی سے اسے تھام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ جلدی سے میرے ساتھ آئیے، دادو سے بات کرتے ہیں، اور اسے دادو کے روم میں لے آتا ہے۔ جنید دادو کو نایاب کی طبیعت کے بارے میں بتاتا ہے تو نایاب کہتی ہے، ارے کچھ نہیں ہوا، آپ فالتو میں دادو کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ جنید دادو کو بتاتا ہے کہ بہت طبیعت خراب ہے ان کی، چکر آ رہے تھے، میں پاس کھڑا تھا تو انہیں سنبھال لیا، اب جب تک بھائی واپس نہیں آ جاتے یہ یہیں آپ کے روم میں رہیں گی۔ دادی کہتی ہیں، ارے بیٹا تم یہیں سونا میرے پاس، ڈاکٹر نے کوئی دوا دی ہے؟ نایاب کہتی ہے، دادو ڈاکٹر نے کوئی میڈیسن نہیں دی، اس نے صرف یہی کہا ہے کہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا۔ اسی دوران نایاب کو وومٹنگ ہونے لگتی ہے اور وہ واش روم چلی جاتی ہے۔ دادو جنید کو کہتی ہیں، زاویار نے بہت غلطی کی، بیوی ہے اس کی، بہت سٹریس لے رہی ہے، اور اوپر سے تمہاری ماں نے کیا کیا اس کے ساتھ، ظاہر ہے یہ تو ہونا ہی تھا، 2 دن سے نہ کھا رہی ہے، نہ پی رہی ہے، اور نہ دوا لے رہی ہے۔ نایاب واپس آتی ہے تو دادی جنید کو کہتی ہیں، جنید بیٹا چلو گاڑی نکالو، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں، لیکن نایاب ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی اور کہتی ہے، دادو میں ٹھیک ہوں، اپنا خیال رکھ لوں گی۔ جنید گاڑی نکالنے چلا جاتا ہے۔ اگلے دن جنید زاویار کو کال ملا رہا ہوتا ہے لیکن وہ ریسیو نہیں کرتا، تو جنید کہتا ہے کہ میں مینیجر کو کال کرتا ہوں۔ اسی دوران گھر کے دوسرے افراد بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ دادی نایاب کو کھانے کو کہتی ہیں اور دوا لینے کا بھی پوچھتی ہیں۔ نگار پوچھتی ہے، بی جی کس دوا کی بات کر رہی ہیں آپ؟ بی جی کہتی ہیں، جو ڈاکٹر نے دی ہے۔ نگار کہتی ہے، بی جی آپ بھی کمال کرتی ہیں، اس کو تو ڈاکٹر کے پاس میں لے کے گئی تھی، اس نے تو کوئی دوائی نہیں دی تھی۔ بی جی کہتی ہیں، میں بھی لے کے گئی تھی۔ نگار بیگم حیران ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، آپ کب لے کے گئی ہیں؟ بی جی کہتی ہیں، کل رات اچانک اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی تو ہاسپٹل لے کے جانا پڑا۔ اور تم کہاں لے کے گئی تھی؟ ایسی احمق ڈاکٹر کے سر کی چوٹ کو دیکھا اور واپس بھیج دیا، اور اتنی بڑی خوشخبری تم لوگوں کو بتائی ہی نہیں اس نے۔ غضنفر پوچھتا ہے، خوشخبری کیسی؟ بی جی کہتی ہیں، غضنفر تم دادا بننے والے ہو۔ جنید کہتا ہے، جی ہاں، یہ خوشخبری سنانی تھی کہ ہماری فیملی کی نیکسٹ جنریشن سٹارٹ ہونے والی ہے۔ نگار جھوٹے منہ مبارک دیتی ہے، غضنفر بھی بی جی کو مبارکباد دیتا ہے۔ جویریہ اپنی ماں سے کہتی ہے، دادو نے تو سارا پلان ہی خراب کر دیا۔ نگار کہتی ہے، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہیں وہ، اندازہ ہو گیا ہوگا انہیں، اسی لیے چیک اپ کے بہانے لے گئیں اسے۔ جویریہ کہتی ہے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، آئی تھنک بات پوری طرح ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ نگار کہتی ہے، ابھی نہیں بیٹا، تم پریشان ہو رہی ہو۔ جویریہ کہتی ہے، موم اگر آپ ابھی بھی کچھ کر سکتی ہیں تو ابھی کر لیں، کیونکہ 1-2 دن میں زاویار بھائی واپس آ جائیں گے، اور آپ کو کیا لگتا ہے دادو ان کو یہ بات نہیں بتائیں گی؟ نگار کہتی ہے، تو بتا دیں، زاویار میرا بیٹا ہے، وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جویریہ کہتی ہے، لیکن موم جب زاویار بھائی نایاب سے شادی کر کے اسے گھر لائے تھے تب بھی تو وہ آپ ہی کے بیٹے تھے۔ نگار کہتی ہے، ریلیکس، اب میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا سلوشن نکلے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ دادی نایاب کو کہتی ہیں، میرا بچہ، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتہ بھیج دیا ہے، سمجھو اس بات کو۔ نایاب کہتی ہے، دادو آپ بتا دینا زاویار کو۔ دادی کہتی ہیں، نہیں، اتنی بڑی خوشخبری اتنے الجھے ہوئے ماحول میں نہیں اسے بتانا چاہتی۔ نایاب کہتی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی تو بتائے گا زاویار کو۔ دادی کہتی ہیں، تم نے نہیں دیکھا، اس خبر کو سن کر اگر کوئی دل سے خوش ہوا ہے تو وہ ہے جنید، اور اس کو میں نے منع کر دیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور نے تو زحمت نہیں کرنی۔ زاویار کو جب یہ خوشخبری ملے گی نا تو وہ طلاق کی بات بھی نہیں کرے گا، اچھا ہے اسے وقت مل جائے گا سوچنے سمجھنے کا، کون سچا ہے کون جھوٹا اور کون سازشی۔ اب تم نے سٹریس بالکل نہیں لینا۔ رضیہ کام کرتے ہوئے جمیلہ سے کہتی ہے کہ نایاب بیگم پہ تو اللہ نے خاص کرم کیا ہے، اب دیکھو گھر کو وارث دینے جا رہی ہیں وہ۔ جمیلہ کہتی ہے، کیا پتا بچہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں۔ رضیہ کہتی ہے، ہائے اللہ جمیلہ باجی، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، ابھی تو خیر کا کلمہ بول لیا کریں۔ جمیلہ اسے ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے، تم مجھے نصیحتیں نہ کر، جا کے اپنی نایاب بی بی کے باتھ روم سے تولیہ لے کے آ، بڑی آئی نایاب بی بی کی وفادار۔ اسی دوران بی جی یہ سب سن لیتی ہیں اور کہتی ہیں، جمیلہ تم بھی وفادار بن جاؤ، اتنی مکار ہوگی میں نے سوچا بھی نہیں تھا، زاویار کو سارا سچ معلوم ہے، اور یاد رکھنا 2 منٹ لگیں گے تمہیں یہاں سے باہر نکالنے کے لیے، اور خبردار میری بیٹی نایاب کو غلط نظروں سے دیکھا یا اس کی جاسوسی کی، زبان کاٹ ڈالوں گی تمہاری۔ جمیلہ کہتی ہے، معاف کر دیں بی جی، غلطی ہو گئی، آئندہ خیال رکھوں گی۔ جمیلہ چوری چھپے نایاب کی دوائیاں لا کر نگار کو دیتی ہے تو نگار کہتی ہے، ٹھیک ہے، اس لڑکی کو شک تو نہیں ہوگا؟ جمیلہ کہتی ہے، نہیں میڈم جی، میں نے دھیان سے کام کیا ہے، اور کچھ دوائیاں تو انہوں نے استعمال بھی نہیں کی ابھی تک۔ اور کہتی ہے، میڈم آپ نے کہا تھا نا کہ 2-4 مہینوں کے لیے مجھے گاؤں بھجوا دیں گی،
میں تیاری کروں کیا؟ نگار کہتی ہے کہا تھا لیکن حوصلہ رکھو، کیا تمہیں کسی نے شک کی نگاہ سے دیکھا ہے؟ اب اگر تم اس طرح اچانک غائب ہو جاؤ گی تو کسی کو بھی شک ہو سکتا ہے، عقل کرو تم، اب بھی کچھ دن آرام سے سکون سے کام کرتی رہو۔ رضیہ نایاب کی دوائیاں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے لیکن اسے نہیں ملتی تو پھر وہ کہتی ہے جمیلہ باجی یہاں آئی تھی، کہیں وہ تو نہیں اٹھا کے لے گئی؟ نایاب کہتی ہے جمیلہ کو آخر کیا دشمنی ہوگی مجھ سے؟ رضیہ کہتی ہے نایاب بی بی میں بہت کم حیثیت ہوں، بہت کچھ جانتی ہوں، لیکن اگر میں نے زبان کھولی تو میری زبان کھینچ لی جائے گی۔ نایاب کہتی ہے رضیہ کیا بات ہے، تم کیوں اتنی گھبرائی ہوئی ہو؟ رضیہ کہتی ہے آپ نہیں جانتی میرا کیا کیا حشر ہو سکتا ہے۔ نایاب کہتی ہے جمیلہ جھوٹ تو چھپا سکتی ہے لیکن آج میری دوائیاں تک چھپانے کی سازش کر رہی ہے۔ وہ جتنی مرضی آنٹی کی فیورٹ ملازم ہے لیکن اگر آج آنٹی کو اس کی اس حرکت کا پتہ چلے گا تو وہ بھی معاف نہیں کریں گی اور ان کو بتانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو رضیہ نایاب کو روکتی ہے اور کہتی ہے آپ واقعی بہت معصوم ہیں، آپ کچھ نہیں جانتی۔ نایاب کہتی ہے ایسا کیا ہے جو میں نہیں جانتی اور تم کو سب پتہ ہے، تم کچھ بتا سکتی ہو؟ رضیہ کہتی ہے آپ میرا نام نہ لیجیے گا، جمیلہ باجی جو بھی کرتی ہیں اس میں نگار بی بی کا حکم شامل ہوتا ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ جمیلہ بی بی نے تانیہ میڈم کے کہنے پر آپ سے پیسے لیے تھے اور نگار بی بی یہ سب جانتی ہیں۔ نایاب پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے دیکھو رضیہ تم اس بات کا ذکر دادوں سے نہ کرنا۔ نایاب کی دادی بھائی اور اس کی بھابھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران نایاب گھر آ جاتی ہے اور آ کر رونے لگتی ہے۔ دادی اس کو پانی پلاتی ہیں اور گلے لگاتی ہیں۔ ادھر زاویار کے گھر والوں کو نایاب کے گھر سے جانے کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ زاویار کی دادی ملازمین سے پوچھتی ہیں کہ نایاب کہاں گئی؟ نگار کہتی ہے کمال ہے بھئی، ایک بندی گھر سے چلی گئی اور کسی کو پتا بھی نہیں، میں تو خیر گھر پر نہیں تھی۔ بی جی آپ کو بھی پتا نہیں چلا؟ آپ تو اسے روک سکتی تھی۔ بی جی کہتی ہیں میں تو حیران ہوں، نایاب ایسی لڑکی نہیں ہے، یقیناً کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا اس کے ساتھ۔ نگار کہتی ہے لائک واٹ، اسے تو اپنی دادی کے گھر جانے کا موقع چاہیے ہوتا ہے۔ جنید کہتا ہے میں وہاں جا کر دیکھ لیتا ہوں، اگر وہ وہاں ہوئی تو میں انہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ نگار کہتی ہے تم وہاں کس حیثیت سے جاؤ گے؟ وہ ناراض ہو کے گئی ہے، تم وہاں اسے لینے کے لیے نہیں جاؤ گے اور ویسے بھی تمہارا وہاں جانا نہیں بنتا، وہ زاویار کا کام ہے اور تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ تانیہ کہتی ہے ٹھیک کہہ رہی ہیں نگی آنٹی، تمہیں وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نایاب کا بھائی نایاب سے کہتا ہے تمہیں بتائے بغیر نہیں آنا چاہیے تھا، وہاں سب تمہارے لیے بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ جنید کی 3 دفعہ کال آئی ہے اور تمہاری ساس کہہ رہی ہیں کہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ نایاب کی بھابھی کہتی ہے میری بات مانیں، اس کو سسرال چھوڑ آئیں۔ نایاب اپنی دادی سے کہتی ہے میں دوبارہ وہاں اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ بھابھی کہتی ہے تم پاگل ہو، اتنے شاندار گھر میں رہتی ہو، کیا نہیں ہے زاویار کے پاس؟ تمہیں تو اس کے پیر دھو دھو کے پینے چاہیے کہ اتنی ساری لڑکیوں کو چھوڑ کے اس نے تمہارا ہی انتخاب کیا، تو اب یہ اتنی ناشکری کیوں؟ نایاب کہتی ہے اس شاندار گھر میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، مجھے وہ عزت نہیں نوازی گئی جو شاید بھابھی کو اس گھر میں ملی ہے۔ میں نے خود کو زاویار کے لیے بہت بدلنے کی کوشش کی لیکن سب الٹ ہو گیا، سب کے تانے حقارت بھری نظریں برداشت کی میں نے اور اب اور برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ نایاب کی دادی کہتی ہیں اچھا بتاؤ ایسا کیا ہوا ہے وہاں تمہارے ساتھ کہ تم گھر ہی چھوڑ کے آ گئی ہو؟ بڑا قدم کیوں اٹھایا نایاب؟ نایاب کہتی ہے زاویار میری عزت نہیں کرتے، وہ سب کے سامنے میری بےعزتی کرتے ہیں، ان کی امی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا اور وہ چپ رہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ بھائی حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا نگار بیگم نے تم پہ ہاتھ اٹھایا؟ نایاب کی بھابھی کہتی ہے کہ اس گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، تم نے یہ تو نہیں بتایا کہ ہاتھ کیوں اٹھایا تم پہ؟ کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا تم نے، آپ کو پتا نہیں کہ یہ کتنی حماقتیں کرتی تھی۔ میں تو کہتی ہوں دیر نہ کریں اور یہ نہ ہو کہ بات طلاق تک پہنچے۔ لیکن نایاب کہتی ہے میں نہیں جاؤں گی، وہاں مجھے کوئی پیار نہیں کرے گا، وہ سب میری بےعزتی کرتے ہیں، اگر آپ لوگ زبردستی مجھے وہاں بھیجیں گے تو نہ میں وہاں سکون سے رہوں گی اور نہ ہی میرا بچہ۔ یہ سن کر سب حیران ہوتے ہیں۔ نایاب کی بھابھی نایاب کے بھائی سے کہتی ہے یا اللہ کوئی تو خوشخبری ملی، اب زاویار کو اپنے بچے کے بہانے نایاب کو یہاں سے لے جانا ہی پڑے گا۔ بھائی کہتا ہے تم نے نایاب کی بات نہیں سنی، کہتی ہے اس کے سسرال والے اس سے نفرت کرتے ہیں اور ساس تو مارتی بھی ہے اسے۔ بھابھی کہتی ہے جھوٹی کہانیاں گڑھ رہی ہے، نگار بیگم اتنی گھٹیا حرکت تو نہیں کریں گی اور اسے اس حالت میں اپنا گھر چھوڑ کے نہیں آنا چاہیے تھا۔ دوسری طرف تانیہ کہتی ہے نگی آنٹی جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا، آپ اس کو یہاں سے جانے کی کیسے اجازت دے سکتی ہیں؟ اب تک تو سب کو پتا چل گیا ہوگا کہ وہ پریگننٹ ہے اور وہ لوگ محلے میں تو مٹھائیاں بھی بانٹ چکے ہوں گے۔ نگار بیگم کہتی ہیں بالکل انہیں معلوم ہے کہ یہ بچہ آنے سے اس کے پاؤں اس گھر میں مضبوط ہو جائیں گے۔ جویریہ کہتی ہے بچے کا سنتے ہی زاویار بھائی اسے دوبارہ اس گھر میں واپس لے آئیں گے، آپ ایک کام کیوں نہیں کرتی 20-25 لاکھ کا چیک دے کر جان چھڑوا لیں ان لوگوں سے۔ تانیہ کہتی ہے میں بھی آپ کو یہی مشورہ دینے والی تھی، نایاب کے گھر والے ویسے بہت لالچی ہیں، اتنے پیسوں سے ان کا منہ نہیں بند ہوگا۔ اسی دوران تانیہ کو چکر آ جاتا ہے تو نگار کہتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تمہیں اور بتانا ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، میں تمہارے لیے جوس بھجواتی ہوں، جاؤ جا کر آرام کرو۔ تانیہ کے جانے کے بعد نگار خوش ہو جاتی ہے تو جویریہ پوچھتی ہیں موم آپ کیوں خوش ہو رہی ہیں؟ نگار کہتی ہیں لگتا ہے کوئی گڈ نیوز ہے، شاید تانیہ پریگننٹ ہے، اس طرح جنید کی اور اس کی اچھی بانڈنگ ہو جائے گی۔ نایاب کی دادی نایاب سے کہتی ہیں
नफीसा का फ़ोन आया था, बहुत परेशान थी। घर छोड़कर तुमने अक्लमंदी का मुजाहरा तो नहीं किया। नायाब कहती है, वहाँ मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा था, मुझे वहाँ वो इज़्ज़त वो मुकाम नहीं मिला, और अब मुझे लगने लगा है कि दादी के अलावा मेरा उस घर में और कोई नहीं है। अब तो ज़ावियार भी नहीं। दादी कहती हैं कि माना तुम्हारे साथ वहाँ ज़्यादती हुई है, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं। बात करो ज़ावियार से, उसकी गलतफहमी दूर करो। मुझे ज़ावियार की आंखों में अनार गुस्सा नजर आता है, लेकिन तुम्हारे लिए नफरत नहीं। एक शौहर औरत का मान होता है, उसका गुरूर और सहारा होता है, और ज़ावियार वो शौहर है, बस थोड़ा कान का कच्चा है, ठीक हो जाएगा। तानिया डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर कहती हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, ऐसी हालत में चक्कर आना मामूली सी बात है, बस थोड़ा बीपी लो हो गया था। तानिया कहती है, मैं समझी नहीं। डॉक्टर कहती है, आप प्रेग्नेंट हैं, और तानिया से पूछती है, क्या बात है, आप खुश नहीं लग रही। तानिया कहती है, मैं मेंटली तैयार नहीं हूँ, इसलिए ये खबर मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। अभी शादी को बस 1 साल हुआ है। डॉक्टर कहती हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन तानिया वहाँ से उठ के आ जाती है। जुनैद नायाब के घर जाता है तो उसका भाई उसे कहता है कि तुम क्यों आए हो उसे लेने, ज़ावियार या घर के किसी बड़े को आना चाहिए था। जुनैद कहता है, फ़िलहाल वो दुबई हैं इसलिए नहीं आ सकते, और मुझे दादों ने भेजा है, बहुत उदास हैं वो। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं हर हाल में भाभी को लेकर आऊँगा। अब भाभी को वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। नायाब की भाभी कहती है, हमने कब रोका है उसे, वो खुद ही नहीं जाना चाहती। तुम्हारी माँ और भाभी ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया है, और तुम्हारी माँ ने तो हाथ भी उठाया है उस पर। दादी कहती हैं, शर्म आनी चाहिए निगार को, इस हालत में तो बहुत प्यार करते हैं और कदर करते हैं, लेकिन ऐसा सलूक। ये थी दिल नादान की 24th एपिसोड। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।